ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشترکہ قربانی کا اعلان سامنے آ چکا ہے۔ جن احباب کو اس میں اپنا حصہ شامل کرنا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ ان علاقوں میں گوشت بانٹا جاتا ہے جن علاقوں میں بڑی مشکل سے تنظیموں کی اور اس طرح کی چیزوں کی رسائی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی اپنے عید میں شریک کرنا، ان کی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ضروری بھی ہے۔ واٹس ایپ کر لیں، اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی، پھر وہاں پر آپ لوگ فیصلہ لیں۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے وقف ترمیمی قانون 2025 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سماعت مکمل کرنے کے بعد آج جمعرات کو 3 اہم نکات پر عبوری حکم کو محفوظ رکھ لیا ہے۔ ان نکات میں عدالتوں کے ذریعے وقف بائی یوزر یا وقف بائی ڈیڈ قرار دی گئی جائیدادوں کو غیر مشتہر ڈی نوٹیفائی کرنے کے اختیار کا معاملہ بھی شامل ہے۔ چیف جسٹس بی آر گوئی، جسٹس اگسٹین جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے ترمیمی قانون کے خلاف سینئر وکلاء کپل سبل، راجیو دھون، ابھیشیک منو سنگھوی کی دلائل اور مرکزی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے سالیسٹر جنرل تشار مہتا کے دلائل کو مسلسل 3 دن تک سنا، جس کے بعد عدالت نے آج عبوری فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مرکزی حکومت نے اس قانون کا بھرپور دفاع کیا اور کہا کہ وقف بذات خود ایک سیکولر غیر مذہبی تصور ہے اور آئینی اصولوں کے مطابق اس پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب درخواست گزاروں کے وکیل کپل سبل نے اس قانون کو تاریخی، قانونی و آئینی اصولوں سے انحراف اور غیر عدالتی عمل کے ذریعے وقف جائیدادوں پر قبضے کا منصوبہ قرار دیا۔ کپل نے دلیل دی کہ یہ وقف املاک پر ایک منظم قبضے کا معاملہ ہے۔ حکومت یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ عدالت میں کن نکات کو اٹھایا جائے۔ درخواست گزاروں نے عدالت سے 3 بنیادی نکات پر عبوری حکم جاری کرنے کی گزارش کی، جس کے مطابق عدالت کی طرف سے وقف بائی یوزر یا وقف بائی ڈیڈ قرار دی گئی جائیدادوں کو غیر مشتہر کرنے کے اختیار کو چیلنج کیا گیا۔ حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ ایسے قانون پر عدالت کی طرف سے پابندی عائد کرنا نامناسب ہوگا جس کے پیچھے آئینی بنیادیں موجود ہیں، جبکہ وقف ترمیمی قانون 2025 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے والے درخواست گزاروں نے عدالت کے روبرو دلیل دی ہے کہ اگر کوئی زمین 200 سال پہلے وقف کی گئی ہو تو اب حکومت کیسے اسے واپس مانگ سکتی ہے؟ اگر اس اصول کو مان لیا جائے تو کیا کل حکومت لکھنؤ کا امام باڑہ بھی واپس لے لے گی؟ بار اینڈ بینچ کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس بھوشن رام کرشن گوئی اور جسٹس اگسٹین جارج مسیح کی بینچ کے سامنے سینئر وکیل کپل سبل نے درخواست گزاروں کی طرف سے موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص برادری کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ ملک میں ایسے کئی قبرستان موجود ہیں جو 200 سال پرانے ہیں، ان کی زمین مسلمانوں کو دی گئی تھی، اب حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، ہمیں واپس کرو۔ قبرستان اس طرح واپس نہیں لیے جا سکتے۔ کپل سبل نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، کپل سبل نے عدالت سے سوال کیا کہ ذرا سوچے اگر کل کو حکومت لکھنؤ کے امام باڑے کے بارے میں بھی ایسا دعویٰ کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ بہرکیف ناظرین گرامی، دونوں فریقوں کی جانب سے اہم ترین دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ جو اعتراض تھے اس اعتراضات پر جواب بھی اس وقت جمع کر دیے گئے ہیں۔ اب اگلی سنوائی میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے حکومت نے ان 3 نکات پر فیصلہ سنائیں گے۔ ناظرین گرامی، لال چوک پر سناٹا ہے، شکاروں اور ہاؤس بوٹس میں خاموشی چھائی ہوئی ہے کہ جب کسی علاقے میں دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں تو صرف جانیں ہی نہیں جاتی، وحشت اور دہشت کا ہی ماحول نہیں ہوتا، اس کے اثرات کئی مہینوں تک عام عوام پر، وہاں کی سیاحت پر، وہاں کی دکانوں پر، عام لوگوں کی زندگی پر اس کا اس قدر اثر ہوتا ہے
کہ لوگ جو ہے پھر وہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ جموں کشمیر کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ علاقے سیاحت کے لیے ہی مشہور ہیں۔ بھارت بھر کے سیاح جب یہاں جاتے ہیں، یہاں کے مقامی لوگوں کو ان سیاحت سے فائدہ ہوتا ہے، حکومتوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح کے دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں تو پھر پوری صورتحال بگڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ممالک خانہ جنگی سے پاک ہو، جرائم سے پاک ہو، تاکہ سیاحت کا دور دورہ ہو، حکومت کو بھی فائدہ ہو اور وہاں کی رہائشیوں کو۔ پہلگام کا جو حملہ ہوا 22 اپریل کو، 26 سیاحوں کو جو دہشت گردوں نے مارا، ناحق مارا، ان درندوں کی جانب سے بزدلانہ حرکت کا یہ اثر جموں کشمیر کی سیاحت میں ایسا نظر آیا کہ دارالحکومت سری نگر کے مشہور سیاحتی مقامات پر اس وقت سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ڈل جھیل پر ہاؤس بوٹس اور شکاریاں خالی پڑی ہیں۔ حالیہ برسوں میں فیمس سیلفی پوائنٹ بن چکے سری نگر کے لال چوک جیسے علاقے بھی سنسان ہو چکے ہیں۔ سڑکوں پر سیاحوں کی گاڑیوں کی آمد و رفت بھی کم ہے۔ ڈل جھیل سری نگر کے ساتھ ساتھ پورے جموں کشمیر کا سب سے مشہور سیاحتی مقام ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ملک بھر سے لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہیں، تو جب سیاح نہیں آتے، ہوٹل، ریستوراں، دکانیں، ہاؤس بوٹ سب ہی خالی ہو جاتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے اپنا جینا بسر کرنے والے لوگوں کے لیے صورتحال بڑی جو ہے پریشان کن ہو جاتی ہے۔ ڈل جھیل کے سامنے سڑک گاڑیوں ٹیکسیوں کا جام ہوا کرتا تھا، لیکن آج یہ سڑک بالکل خالی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کرفیو لگا ہوا ہے۔ سیاحوں کی کمی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنی دکانیں، ریستوراں، اسٹور اور ہوٹل عارضی طور پر بند کر کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ممبئی ہائی کورٹ کا ایک اہم ترین فیصلہ سامنے آیا جس پر اس وقت بہت زیادہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ اخبارات نے ان خبروں کو جلی سرخیوں کے ساتھ بھی پیش کیا۔ 2 بیٹیوں کو ان کی 73 سالہ ضعیف والد کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ممبئی ہائی کورٹ نے اپنے ایک اہم فیصلے میں 2 بیٹیوں کو سونپا ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سنایا گیا جب عدالت کے سامنے والد کو ذہنی طور پر معذور قرار دیے جانے کے بعد ان کی کفالت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری طے کرنے کا معاملہ عدالت کے سامنے آیا۔ جسٹس گوتم پٹیل اور جسٹس کمل کھاتا کی بینچ نے کہا، ایسے معاملات میں جائیداد کی ملکیت اہم نہیں ہوتی، بلکہ بزرگوں کی دیکھ بھال کرنا اور باوقار زندگی کو یقینی بنانا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ ضعیف شخص کو سر میں شدید چوٹ آئی تھی، جس کے بعد وہ بے ہوشی کی حالت میں آ گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد بیٹیوں نے عدالت کا رخ کیا اور خود کو اپنے والد کے قانونی سرپرست کے طور پر مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے پایا کہ ضعیف شخص اب اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتے، ان کی کفالت اور دیکھ بھال کے لیے ایک سرپرست کی ضرورت ہے۔ عدالت نے کہا کہ ذہنی معذوری سے متعلق معاملات میں جائیداد کے حقوق کی لڑائی سے زیادہ اہم دیکھ بھال کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ معاشرے میں سرپرست کی تقرری کو اکثر جائیداد کے تنازع سے منسلک کر کے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ عدالت نے دونوں بیٹیوں کو والد کی صحت اور ذاتی فیصلوں سے متعلق معاملات کا اختیار دیا تاکہ ان کی دیکھ بھال مناسب طریقے سے ہو سکے۔ عدالت نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ بیٹیوں نے اپنے والد کی زندگی کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے پہل کی اور انہیں تنہائی یا غفلت کا شکار نہیں ہونے دیا۔ تو ناظرین گرامی، جس دور میں بیٹیاں اور بیٹے اپنے والدین کو اپنے بچوں کے کہنے پر یا پھر بہوؤں کے کہنے پر یا اپنی ذاتی زندگی کی مشغولیت کی مختلف بہانے بناتے ہوئے آج ان کو اولڈ ایج ہوم میں نہ جانے کہاں کہاں بھیجے جانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے میں ممبئی ہائی کورٹ میں 2 بیٹیوں کی جانب سے پیش ہونا، اپنے باپ کے وقار کو قائم رکھنے کے لیے ان کا سرپرست بن کر کے ان کی جانب سے فیصلے لینے کی اپیل کرنا، یہ واقعی جو ہے ایک بہت اہم ترین جو ہے کیس تھا، جس پر جو ہے کورٹ نے بہت اہم ترین تبصرہ بھی کیا، جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے خلاف سی بی آئی نے بدعنوانی کے ایک معاملے میں چارج شیٹ داخل کر لی ہے۔ ان کے علاوہ 2 پرسنل سیکریٹری اور 4 دیگر افراد کو بھی اس معاملے میں ملزم بنایا گیا۔ ایجنسی کے مطابق معاملہ کیرو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ معاملے میں بدعنوانی سے منسلک ہے۔ اس وقت ستیہ پال ملک جموں کشمیر کے گورنر تھے۔ واضح ہے کہ اپریل 2022 میں سی بی آئی نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کی تھی۔ ستیہ پال ملک نے بذات خود کئی انٹرویو پروگرامز میں الزام عائد کیا تھا کہ اس پروڈکٹ میں
بدعنوانی ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ گورنر تھے تو اس پروجیکٹ کی منظوری کے لیے انہیں رشوت کی پیشکش کی گئی تھی۔ یہی نہیں، ان کا کہنا تھا کہ بعد میں ان کے پرسنل سیکریٹری نے بتایا کہ ان ڈیلز میں دوسرا معاملہ ہے اور اگر وہ منظوری دیتے ہیں تو ہر فائل پر 150 کروڑ روپے مل سکتے ہیں۔ 2 فائلیں تھی تو 300 کروڑ کا آفر تھا۔ ناظرین گرامی، آپ ستیہ پال ملک کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ مودی حکومت کو سرزنش کرتے ہوئے اور پھر پلوامہ اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے سوالات اٹھائے اور خود انہوں نے اس جو ہے پروجیکٹ میں بدعنوانی کی بات کہی تھی، تو آج سب کی سزا خود انہی کو مل رہی ہے۔ کیرو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ میں 2 فائل پر اگر سائن کرتے تو 300 کروڑ روپے ملتے، اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے صحیح راستہ اپنایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بولتے رہے ہیں اور بول رہے ہیں لگاتار۔ ایسے میں لگتا ہے کہ اب ایجنسیوں کا استعمال ان کے خلاف بھی کیے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ خبر سامنے آنے کے بعد پھر سے وہی تبصرے ہیں۔ ناظرین گرامی، سال 2020 کے شمالی مشرقی شہر دہلی تشدد سے متعلق بڑے سازشی کیس میں ملزم اسٹوڈنٹ کارکن صفورہ زرگر منگل کو دہلی کی ایک عدالت میں پیش ہوئی اور UAPA کے تحت درج الزامات سے بری ہونے کی درخواست کی ہے۔ زرگر جو فی الحال ضمانت پر باہر ہیں، انہوں نے کوڑکوڈوما کورٹس احاطے میں ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی کے سامنے اپنے وکیل ایڈوکیٹ شاہ رخ عالم کے ذریعے اپنے دلائل پیش کیے۔ ان کی قانونی ٹیم نے پرزور دلیل دی کہ ان کے خلاف الزامات پر امن احتجاجی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے پیدا ہوئے، جو آئینی حقوق کے تحت محفوظ ہیں۔ ایڈوکیٹ عالم نے کہا کہ سیاسی احتجاج غیر قانونی عمل نہیں بنتا اور محض حکومت کو شرمندہ کرنا یا تنقید کرنا دہشت گردی کے جرم کے مترادف نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا کے طاقتور ترین ملک امریکہ کو اپنی تاریخ کے سب سے خطرناک زلزلے کے خطرے کا سامنا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سونامی کی لہریں 1000 فٹ تک بلند ہو سکتی ہیں۔ اس دوران اتنی تباہی ہوگی کہ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ورجینیا ٹیک کے سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ ایک کیسکیڈیا سبڈکشن زون میں ایک طاقتور زلزلہ آنے کے بعد ہوگا۔ پروسیڈنگز آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنس میں شامل ہونے والی اس تحقیق میں کہا گیا کہ اگلے 50 سالوں میں اس بات کا 15% امکان ہے کہ اس خطے میں 8.0 شدت کا زلزلہ ہے۔ اس سے امریکہ کے مغربی ساحلی شہر 6.5 فٹ تک ڈوب جائیں گے۔ سیاٹل، پورٹلینڈ اور الاسکا اور ہوائی کے شہروں کو بھاری نقصان پہنچنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے بدھ کے روز ایک اعلیٰ سطحی سیکورٹی اجلاس کی صدارت کی ہے، جس میں ملک میں اخوان المسلمین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اسلامی سیاسی تحریک کے پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ واقعی میں یہ سوال ہے اس وقت فرانس میں بڑھ رہا ہے کہ کیا فرانس میں اخوان المسلمین جیسی تنظیم کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ اجلاس میں فرانسیسی وزیر اعظم اور کلیدی وزراء نے شرکت کی تھی۔ اجلاس کے دوران اس رپورٹ پر غور کیا گیا جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ اخوان المسلمین کا بڑھتا ہوا اثر فرانس کے قومی اتحاد کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے فوری اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ ایوان صدر کے مطابق اجلاس کے بعد کچھ اقدامات کا جلد اعلان کیا جائے گا، جبکہ بعض فیصلے خفیہ رکھے جائیں گے۔ ادھر جمعرات کی شب تل الزعتر جبالیہ میں واقع ہاسپٹل العودہ کو قابض اسرائیل کے ٹینکوں نے گھیر لیا۔ اندھیرے میں چھپے ان وحشی حملہ آوروں نے نہ صرف ہاسپٹل کی عمارت کو نشانہ بنایا بلکہ زخمیوں اور مریضوں کے آخری سہارے ان کے ہاسپٹل کو آگ کے شعلوں میں جھونک دیا۔ خارجی کلینکس کے خیمے جہاں زخمی فلسطینیوں کو زندگی کی آخری امیدیں دی جاتی تھی میں آگ لگا دی گئی ہے۔ نہتے عملے نرسوں رضاکاروں پر گولیاں برسائی گئی ہیں۔ کئی زخمی ہوئے، کئی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ ادھر غزہ پر اسرائیلی محاصرہ اس قدر جاری ہے، ان لوگوں کا ظلم و ستم ناظرین گرامی کہ کراسنگ بدستور بند ہے۔ انسانی امداد کے صہیونی دعوے جھوٹ ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ لوگ دھوکے باز ہیں۔ آسمان سے فضائی حملے کرتے ہوئے غزہ کے پٹی کے مسلمانوں کو، جہاں پر نہتے مسلمانوں کو، بچوں کو لگاتار سینکڑوں کی تعداد میں جہاں شہید کر رہے ہیں، وہیں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے بچوں کے لیے امدادی ٹرک بھی نہیں چھوڑ رہے، لیکن پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کی ظالم دہشت گرد صہیونی درندے اور نیتنیاہو کی جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،